اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خلافت کے قیام کے لیے اتھارٹی یعنی اقتدار حاصل کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی کے لیے جد و جہد کرنا، اپنی توانائیاں صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف سے۔ تو خلافت کے قیام کے لیے اقتدار یعنی اتھارٹی حاصل کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ ہے نصرہ کا حصول، یعنی مدد حاصل کرنا۔ کچھ مسلمان نصرت کو ایک خدائی عطیہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کر دے۔ نصرت کے حوالے سے یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل 10 سن نبوی کو جب حضرت نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جن کے باعث آپ مکہ میں بخیر و عافیت اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ مکہ کے معاشرے پر نہ تو اسلام کا کچھ زیادہ اثر ہو رہا ہے اور نہ مکہ میں اسلام اور اسلام کے افکار کے لیے رائے عامہ ہموار ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ نصرہ کا مطلب احسن انداز میں مدد کرنا ہے، جبکہ عربی لغات میں بیان کیا گیا ہے کہ نصرہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے شکار لوگوں کی مدد کرنا، اور انصار اس گروہ کو کہتے ہیں جو کہ مدد مہیا کرے۔ چنانچہ نصرہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام اور استحکام کے لیے نصرہ طلب کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نبی علیہ السلام سب سے پہلے طائف تشریف لے گئے اور وہاں طائف کے 3 بڑے سرداروں سے ملے اور ان سے اسلام اور نصرہ سے متعلق بات کی، مگر ان سرداروں نے نبی علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام حج کے اوقات میں ہر اس شخص سے ملتے جو ذرا سے بھی عزت و طاقت کے مقام پر فائز ہوتا۔ سیرت ابن حشام کے باب نبی علیہ السلام کا اوقات حج میں عربوں سے رابطہ میں درج ہے کہ ابن اسحاق یہ روایت کرتے ہیں کہ دوران حج نبی علیہ السلام مستقل مزاجی سے طلب نصرہ اور اسلام کی دعوت کے لیے عربوں سے رابطے میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کو اسلام کی طرف بلاتے اور اپنے آپ کو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ ان پر پیش کرتے، اور اس دوران نبی علیہ السلام نے کسی بھی ایسے بندے کو نہ چھوڑا جو کسی عزت و طاقت کے مقام پر فائز ہو، جس نے مکہ کا سفر کیا ہو اور نبی علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بلایا ہو اور اسے اسلام کی دعوت پیش نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ نبی علیہ السلام مستقل مزاجی کے ساتھ نصرہ طلب کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نصرہ سے نوازا۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کے غلبے، نبی علیہ السلام کو شرف بخشنے اور اپنے وعدے کی تکمیل کا ارادہ فرمایا تو نبی علیہ السلام حج کے دوران نکلے اور ان کی ملاقات انصار کے قبائل سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان انصار قبائل پر پیش کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ان لوگوں سے ملاقات کی جنہیں اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرنا چاہتا تھا۔ قبیلہ خزرج کے ان افراد نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور وہ قبیلہ اوس سے اپنے تنازعات کو سلجھانے کے لیے واپس مدینہ چلے گئے۔
پھر اگلے سال وہ 12 افراد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کے لیے دوبارہ واپس آئے۔ اس دوران مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کے باعث جب مدینہ کے لوگ تیار ہوئے تو مدینہ کے شرفاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئے تاکہ انہیں نصرہ اور حفاظت کی پیشکش کر سکیں۔ سیرت ابن ہشام نے اس بیعت کو اس طرح روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ایسے حفاظت کرو گے کہ جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو۔ اس پر برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھاما اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حضرت ابو الحسم بن تیہان نے ان کی بات کاٹی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ ہم اپنے اور یہود کے درمیان جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے اسے قطع کر دیں گے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر دیا اور اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے قوم کے پاس واپس چلے جائیں گے؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری بربادی میری بربادی ہے، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ پس انصار کی اس نصرہ کی بدولت اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ اس پوری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب نصرہ کا حکم ایک حتمی حکم ہے اور اس بنا پر فرض ہے، اور اسلامی ریاست کے قیام اور اسلامی طرز زندگی کے احیاء کے لیے اس سے انحراف کی اس طریقہ کار کے انحراف سے کوئی گنجائش ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی جو عسکری قیادت میں موجود اسلام پسند با اختیار با صلاحیت افراد سے اسلام کی سر بلندی اور خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے نصرت طلب کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اسلام کی سر بلندی اور خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے شرعی طریقہ کار کو اپنائیں۔ ہمارا کام خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے شرعی طریقہ کار کو اپنانا ہے اور نصرت طلب کرنا ہے، جبکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دین کی سر بلندی کے لیے کن خوش نصیب لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بتائیے آپ میں سے کون کون اللہ تعالیٰ کی اس لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔